اگر آپ کی پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ٹھیک ہے، اب لوگوں کے ساتھ رویہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ ان کی بات سن رہے ہیں، اور وہی چیز جو کہ قانون کے زمرے میں یا قانون کے دائرے میں نہیں آتی، اگر اس کو سمجھا رہے ہیں تو آدھی سے زیادہ شکایات ختم ہو جائیں گی۔ شکایت تب ہمارے پاس آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں ہماری بات کو نہیں سنتا۔ سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز کا کلچر ہے، یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، میرے نزدیک ایک ریئل ٹائم تھریٹ ہے، اور یہ اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ اس نے آپ کی قومی سلامتی تک کے معاملات کو بہت سارے حوالوں سے سیریس چیلنج درپیش ہو گئے۔ جن کی زیادہ شکایت آتی ہیں کہ وہاں پبلک ڈیلنگ کا زیادہ پرابلم آ رہا ہے، فقدان ہوتا ہے، ٹاپ تو پولیس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ پولیس کے خلاف سب سے شکایت آتی ہے۔ حکومت پنجاب کے کسی بھی محکمے کے متعلق کوئی بھی پنجاب کے شہری جو ہے، وہ اگر اس کو کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت سیل کے ذریعے اپنی شکایت درج کرا سکتے۔ سی ایم پنجاب نے گزشتہ 6 مہینے سے گورنمنٹ کو صرف کچھ چند دن اوپر ہوئے ہیں، اتنے زیادہ ان کے اقدامات ہیں کہ اس کی تاریخ میں مثال ہے۔ یا جب پرائم منسٹر صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے، ان کے ٹائم پہ اس طرح کے شہباز شریف صاحب اس زمانے میں کام مشہور ہوئی تھی کہ اس زمانے میں اس طرح کے کام ہوئے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ایک اور اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ شو کے ساتھ میں ہوں میزبان و پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا بنیادی طور پر براہ راست تعلق پنجاب کی عوام کو جو حکومت سہولیات فراہم کر رہی ہے اس کی مانیٹرنگ، اور خاص طور پہ اگر کسی عام شہری کو کسی بھی محکمے سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کو ریڈریسل کرنا۔ جی میرے مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین۔ آپ ڈائریکٹریٹ آف پنجاب سی ایم کمپلیٹ سیل کے ہیڈ ہیں، اس کے علاوہ آپ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عہدے آپ کے پاس ہیں۔ وزیر اعظم کے آپ کوآرڈینیٹر رہ چکے ہیں، اور اس وقت پنجاب میں خاص طور پہ جو پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کی لیے جو انیشیٹو لے رہی ہے اس کو انشور کرنے میں بڑے سرگرم عمل ہیں۔ بریگیڈیئر بابر صاحب، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا ریڈیو پاکستان سے بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن پہلے آپ کا تعلق آواز کی دنیا سے تھا۔ آج آپ تشریف لائیں تو اب تصویر سے بھی آپ کا تعلق بن گیا ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے بہت ایک مختلف قسم کا ایک فیلنگ ہے، بڑی پازیٹیو چینج ہے، بیکاز جب ریڈیو کا نام ذہن میں آتا ہے تو عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جی آپ صرف آواز تک لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے میڈیا کے مختلف ایریاز میں، اسپیشلی سوشل میڈیا میں، تو اس کے ساتھ اگر آپ ایٹ پیس رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود بھی اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے بھی ظاہر ہے اس فیلڈ میں ابھی نہ صرف یہ کہ قدم رکھا ہے بلکہ بڑا مؤثر طریقے سے آپ لوگوں تک آواز پہنچا رہے ہیں۔ مختلف آپ پر جو شخصیات آتی ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو بڑا پازیٹیو ہے۔ جی آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی، تو میں اسی سے آغاز کروں گا کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کو جو سب سے بڑا ایشو درپیش ہے وہ ہے اسپریڈنگ آف فیک نیوز تھرو سوشل میڈیا، اور اس کی وجہ سے کافی سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ فرمائیے، آپ کا کیا انپوٹ ہے؟ آپ ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، صاحب نظر بھی ہیں، اور پنجاب میں جو گڈ گورننس ہو رہی ہے اس کو انشور کرنے میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے۔ بڑا اچھا آپ کا کویشچن اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ میرے نزدیک آج کل جو ماحول ہے پاکستان کا بالخصوص دنیا کا بالعموم، اس میں سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز کا کلچر ہے یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، میرے نزدیک ایک ریئل ٹائم تھریٹ ہے، اور یہ اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ اس نے آپ کی قومی سلامتی تک کے معاملات کو بہت سارے حوالوں سے سیریس چیلنج درپیش ہو گئے، بیکاز یہ فیک نیوز جب میڈیا پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتی ہے، اور پاکستان جیسی سوسائٹی بدقسمتی سے ہم اتنے پولرائزڈ ہیں، ہم تقسیم ہیں سیاسی لحاظ سے، طبقاتی لحاظ سے، اور ویسے بھی ملک فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو سیاسی تفریق ہے اس کو بنیاد بنا کے جب فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پہ آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، تو اس سے یہ ینگر جنریشن ہے بالخصوص بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور یہ پاکستان میں اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس کا سدباب بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں چند ہفتے پہلے انگلستان میں کسی فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر فسادات ہو گئے تھے، فسادات ہوئے،
لیکن جو فرق ہے انگلستان یا دنیا کے دوسرے ممالک میں، فیک نیوز کا کلچر تو خیر ہر جگہ آج کل ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کو لوگ بہت زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو فیک نیوز کو اس طریقے سے ترویج دیتا ہے کہ ریاست کے لیے چیلنج درپیش ہوتا ہے، ریاست کے ادارے جو ہے نا وہ انڈرمائن ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف پھر قانون بڑا تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انگلینڈ میں یہ ہوا تو انہوں نے ایک پاکستانی کو آ کے حکومت پاکستان کی مدد سے لاہور سے آ کے گرفتار کیا۔ ابھی وہ اس کی انوالومنٹ بیچ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بعد کی بات ہے، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو بڑا کلیئر پیغام دیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے فوری طور پہ عدالتوں نے 24 گھنٹے کام کیا اور ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ بات آگے پھیلا رہا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے، لیکن لوگوں کو جب بات پہنچے گی لوگ اس پہ یقین کریں گے اور اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک آج کے اس ماحول میں ہمارے جیسی سوسائٹی میں جہاں پر لوگوں کے اور بہت سارا مسائل ہیں، لوگ ایک ہیجانی کیفیت میں ہیں، تو فیک نیوز کے ذریعے اگر آپ لوگوں کو غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کیوس کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس سے کسی صورت اجازت نہیں دی کہ ہمارا تو جو مذہب ہے اسلام، اس میں بھی ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ بغیر تصدیق کے آپ کوئی اطلاع آگے نہ دیں۔ مطلب یہ ہمارا اخلاقی نہیں مذہبی فریضہ بھی ہے کہ کسی قسم کی اطلاع کو کسی ذریعے سے بھی ہم تصدیق کیے بغیر آگے نہ پہنچائیں۔ آپ ایک اور آپ کے پاس بڑا اہم پورٹ فولیو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے، شکایت سیل ہے، یہ ظاہر ہے اس کا کیا فنکشن ہے اور کن کن محکموں کی شکایات آپ کے پاس آتی ہیں اور عوام کس طرح آپ کو اپروچ کرتی ہے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فنکشن ہے چیف منسٹر شکایت سیل۔ چیف منسٹر نے پورٹل بھی ایک بنا ہوا ہے۔ شکایت سیل تو روایتی طور پہ ویسے ہر دفعہ ہی گورنمنٹس میں پہلے بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی نیا بنایا، لیکن ابھی کے شکایت سیل میں پہلے کے شکایت سیل میں فرق یہ ہے کہ آپ نے کیا کہ کن کن محکموں کی شکایت آ سکتی ہے۔ حکومت پنجاب کہ کسی بھی محکمے کے متعلق کوئی بھی پنجاب کے شہری جو ہے وہ اگر اس کو کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت سیل کے ذریعے اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے۔ اس کا شکایت سیل کا ایک نمبر ہے، اس نمبر کے اوپر کال کریں گے، وہاں پر کال سینٹرز میں لوگ اس کو ظاہر ہے فوری طور پہ ٹول فری نمبر ہے وہ، جی ٹول فری نمبر ہے، لوگ اس کو فوری طور پہ اٹینڈ کریں گے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر کیا آپ نمبر بتانا پسند کریں گے؟ وہ نمبر اس کو رجسٹریشن نمبر آپ کو دے، میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں۔ لوگ اس پہ رجسٹریشن نمبر آپ کو رجسٹریشن نمبر مل جائے گا، اور رجسٹریشن نمبر جب آپ کو ملے گا اس رجسٹریشن نمبر کی وجہ کی بنیاد پر بعد میں اپنی شکایت کو آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کو خود کال آئے گی اگر آپ شکایت کنندہ ہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی شکایت جو ہے وہ درج ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی نمبر کی بنیاد پر آپ بعد میں اپنی شکایت کو فالو کر سکتے ہیں، اور انشور کیا جائے گا کہ آپ کی شکایت کا ازالہ ہو، ٹریکنگ ہوتی ہے پوری کمپیوٹرائز سسٹم۔ اگر آپ کی شکایت حقائق پر مبنی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا۔ بہت ساری شکایت ایسی ہوتی ہے جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، بٹ اس صورت میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو حقائق بتائے ہیں وہ ان کا تعلق گراؤنڈ ریالٹی سے نہیں ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، وہ کیس عدالت میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو کالر ہے جو شکایت کنندہ ہے اس کو پوری طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو، اور یہاں تک چیف منسٹر کی انسٹرکشنز ہیں کہ اگر کوئی شکایت کنندہ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ یا شکایت آپ کی ہم نے حل کر دی ہے یا حل ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ اگر اس میں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کو پورا حق ہے دوبارہ پھر اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے، اور اگر اس کی جب دوبارہ شکایت درج کراتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ کی شکایت حل ہو چکی ہے، بٹ ایکچولی اگر وہ حل نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے اوپر بھی پھر ایکشن پراپر فالو اپ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اور، عموماً کچھ لوگ اگر سرکار کوئی فیسلٹی دے تو اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو شکایت کرائے اور بعد میں کنفرم ہو جائے کہ اس نے کسی محکمے فرد کے خلاف غلط شکایت درج کرائی ہے، تو اس شخص کے بھی کوئی جس نے شکایت کنندہ ہے اس کے لیے بھی کوئی پھر پینلٹی یا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جو وہ آپ کے وسائل ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے عوام کا بھی؟ ایکچولی ابھی تک تو یہ چیز صحیح معنوں میں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو نافذ العمل نہیں کیا، لیکن ڈسکریج ہم ضرور کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی کی شکایت غلط ہے اس میں اس حد تک تو ہے
کہ اس سے آپ وقت ضائع کیا یا، لیکن ظاہر ہے غلط شکایت کے اوپر کسی کے خلاف ایکشن تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بٹ دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کی بات وجہ ہے کہ بعض کا لوگوں اس کی حوصلہ شکنی اس ٹرینڈ کی کیسے آپ کا محکمہ کرتا ہے؟ حوصلہ شکنی اس ٹرینڈ کا پہلی بات تو جب شکایت آپ درج کراتے ہیں جی تو جو چیف منسٹر شکایت سیل تک آئے گا کوئی شکایت لے کے، تو اس کو جب وہ شکایت اپنی بیان کرتا ہے تو جو اس شکایت کو پڑھتا ہے یا ریسیو کرتا ہے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نارملی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جان بوجھ کے تو شاید کوئی غلط شکایت درج نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات وہ والی آوری بات کہ لوگوں کے پاس اس طریقے سے ایک تو انفارمیشن نہیں ہوتی، دوسرا کچھ ایسے معاملات بعد کو لے آتے ہیں جو عدالتوں میں زیر سماعت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو شکایت کنندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ اس کو حل کرے، مسئلہ اس کا موجود ہوتا ہے لیکن اس میں گورنمنٹ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک وہ معاملہ عدالت میں ہو. تو اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کیس عدالت میں ہے، جب کیس عدالت ڈیسائیڈ کر دے گی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. لیکن آپ کو یہ بتاؤں میں کہ اس میں حوصلہ افزا چیز یہ ہے کہ جو ہمارا ان شکایات کو حل کرنے کی ریشو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس کی مختلف ہے، کہیں پر 60% ہے، کہیں پر 70% ہے، کہیں پر 80% ہے، کہیں پر 90% تک بھی ہے. لیکن جو پینڈنگ ایشوز ہوتے ہیں جو بہت دیر تک ریزالو نہیں ہوتے ان میں وہی دو قسم کے ایشو ہوتے ہیں. ایک وہ جس میں قانونی پیچیدگی ہو، دوسرا جو کوئی جائیداد کے ایشو ہیں، جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جس میں فیملی کے ڈسپیوٹ ہیں ان میں کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے. بٹ نارمل ایشوز، اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ جو لوگ شکایات کرتے ہیں اس میں سے بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ ویسے ہی محکمے میں توجہ دیں تو فوری طور پہ حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری شکایات جو ہیں وہ ہیومن بیہیویئرز کے اگینسٹ ہوتی ہیں. اگر وہ جو متعلقہ محکموں کے لوگ ہیں جب یہ شکایت کرندہ ان کے پاس گیا ہوگا یا گئے ہوں گے، اگر وہاں پر بیٹھے لوگ ان سے ٹھیک طریقے سے ڈیل کر لیں تو ان میں سے آدھی شکایات ایکچولی پھر ہمارے پاس آئیں گی نہیں. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام محکموں کو اور ان کو یہ لوگوں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ٹھیک ہے، اب لوگوں کے ساتھ رویہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ ان کی بات سن رہے ہیں اور وہی چیز جو کہ قانون کے زمرے میں یا قانون کے دائرے میں نہیں آتی اگر اس کو سمجھا رہے ہیں تو آدھی سے زیادہ شکایات ختم ہو جائیں گی. شکایت تب ہمارے پاس آتی ہیں جب لوگ کہتے ہیں ہماری بات کو نہیں سنتا، ہمیں ایکسیس نہیں، ہماری شنوائی نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا، اگر آپ بتانا پسند کریں گے کہ ٹاپ 3 یا 4 محکمے جن کی زیادہ شکایت آتی ہیں کہ وہاں پبلک ڈیلنگ کا زیادہ پرابلم آ رہا ہے، فقدان ہوتا ہے؟ ٹاپ تو پولیس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. پولیس کے خلاف سب سے شکایت آتی ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے متعلق شکایت زیادہ آتی ہے کیونکہ ریونیو کے کیسز لمبے ہوتے ہیں. ریونیو سمیت جو ضلعی سطح کے اوپر جو ہمارے ہے نا جو ریونیو کو ڈیل کرتے ہیں، کوئی پٹواری ہے، زمینوں کے انتقال کے ایشو ہے، فرد لینے کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے خلاف آتے ہیں. پھر سروس ڈیلیوری ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے متعلق شکایت آتی ہے. کوئی آپ کی بیسیکلی جو ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آج کل بڑا لوگوں کا ایشو ہے، پھر یہ واسا ہے، پھر LWMC ہے، پھر LDA ہے. بٹ جو سروس ڈیلیوری ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپ کو بتاؤں ان کے متعلق جو شکایت ہے وہ جلدی حل ہو جاتی ہے. اگر کسی نے شکایت کی ہے جی میرے علاقے میں پانی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پانی کھڑا ہے، تو اس طرح کی فوراً ہمارے جو شکایت سیل کے ذریعے جو شکایت پہنچتی ہے متعلقہ محکموں کو اس میں اور عام زبانی کلامی بات کرنے میں فرق یہ ہے کہ جو شکایت سیل کے ذریعے شکایت پہنچتی ظاہر اس چیف منسٹر شکایت سیل، اور کوئی ٹائم فریم بھی ہوگا نہیں، وہ جو محکمے ہیں پھر اس پہ پرائورٹی دیتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں. اسی لوگوں کو میں جو مختلف لوگ میرے سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو ان کو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کی کوئی شکایت ہے تو برائے مہربانی اس کو باقاعدہ طور پر شکایت سیل کے ذریعے رجسٹر کریں تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے گا، ریکارڈ میں آ جائے گا اور آپ کو اس کا جواب کم از کم ضرور ملے گا، کیونکہ محکمہ بھی اس کا جواب دینے کا پابند ہوگا اور محکموں کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو میں نے جواب دینا ہے پھر ٹھیک جواب دینا ہے. تو اس سے لوگوں کا تھوڑا سا گورنمنٹ کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے، گورنمنٹ کے متعلق پرسیپشن بہتر ہوتی ہے. تو چیف منسٹر پنجاب کی اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے، اس میں اور ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ افیکٹو اس کو کیا جائے. میں یہی گزارش کروں گا کہ جو ہماری CM پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ جب سے انہوں نے ایز اے CM ٹیک اوور پنجاب کو کیا ہے تو انہوں نے پبلک ویلفیئر اورینٹیڈ بہت سارے انیشیٹو شروع کیے ہیں
اور وہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ سے بھی وابستہ ہیں, CMIT سے بھی وابستہ ہیں, تو وہ جو گورنمنٹ ایک کام کر رہی ہے اس کے ثمرات گراس روٹ لیول تک پہنچانے کے لیے آپ کا کیا رول ہے, آپ کس طرح اس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ جی, آپ نے جو کویشچن پوچھا ہے ایکچولی تو اس سوال کا میں جواب اگر صحیح معنوں میں دوں تو شاید گھنٹہ لگ جائے, کیونکہ CM پنجاب نے گزشتہ 6 مہینے سے گورنمنٹ کو صرف کچھ چند دن اوپر ہوئے ہیں, اتنے زیادہ ان کے اقدامات ہیں کہ اس کی تاریخ میں مثالیں بالکل یا جب پرائم منسٹر صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے ان کے ٹائم پہ اس طرح کے شہباز شریف صاحب اس زمانے میں کام مشہور ہوئی تھی کہ اس زمانے میں اس طرح کے کام ہوئے, جی ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے وہیں سے سلسلہ آگے شروع کیا. اتنے زیادہ اقدامات اور سارے کے سارے پبلک ڈومین میں اقدامات ہیں, اور اس میں سے بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جس کے فوری طور پر لوگوں کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے. مطلب پولیس کا بات کر لیں یا انتظامیہ کر لیں, پولیس کی جو مانیٹرنگ کا سسٹم اب یا انتظامیہ کی مانیٹرنگ کا سسٹم ہم نے CM نے جو انٹروڈیوس خود کیا, ان کے KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹرز انہوں نے خود بیٹھ کے ڈکٹیٹ کیے ہیں, لکھے ہیں, فائنل کیے ہیں, اور اس کے مطابق ان لوگوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, جس سے لوگوں کے اندر یہ سینس آف ارجنسی گئی ہے. ابھی تمام گورنمنٹ سرونٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ ان کی کارکردگی دیکھی جا رہی ہے, اور CM کسی بھی کارکردگی کو دیکھنے کا ان کے نزدیک ہمیشہ وہ کہتی ہیں سب سے بنیادی یارڈ سٹک یہ ہے کہ عوام کتنے مطمئن ہیں. جو پبلک پرسیپشن ہے, اگر آپ پبلک مطمئن نہیں ہے تو چاہے آپ فگرز جتنے مرضی آپ کے اچھے ہوں, CM کے نزدیک اس کی وہ اہمیت نہیں. پبلک کو مطمئن ہونا ہے, پبلک کی پرسیپشن چینج ہونی ہے, پبلک کی ایکسیسیبلٹی محکموں تک اور محکموں کی ایکسیسیبلٹی پبلک تک ہونی ہے, اس پہ ان کا ایمفسس ہے. ابھی تعلیم کے شعبے میں دیکھ لیں, صحت کے شعبے میں دیکھ لیں, مطلب پنجاب کا تاریخ کا سب سے بڑا صحت کا بجٹ ہے, سب سے بڑا تعلیم کا بجٹ ہے, بڑے بڑے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. سب سے اہم بات ابھی دیکھیے ریسنٹلی جو پورے ملک میں ایک پرابلم آ رہی تھی بجلی کے بل, اس پہ پنجاب نے لیڈ لی ہے, اور ایک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ریولیوشنری اسٹیپ لیا کہ ریلیف دینے کی اناؤنسمنٹ کی گئی کہ بلوں میں 2 منتھ کا ریلیف دیا جائے گا, یونٹ کی قیمت کم کی گئی ہے, تقریباً 46 ارب روپے کی خطی رقم اس پروجیکٹ کے لیے مختص کی گئی ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت ریولیوشنری جی, یہ تو ایک ہے ہی ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی میں پنجاب لیڈ رول پہ ہے. پنجاب کی گورنمنٹ نے ابھی اقتدار سنبھالا ہے, اور آپ کو دیکھیں پنجاب میں سب سے زیادہ ایشوز ہیں. ایشوز اس لیے کہ پاپولیشن سب سے زیادہ ہے, لوگ اویئرنیس بہت زیادہ ہے, اور پنجاب میں پولیٹیکل ہیجان پیدا کرنے کی مسلسل کوشش, سب کا ٹارگٹ پنجاب ہی ہوتا ہے. تو اس کے باوجود پنجاب ہر چیز میں لیڈر. کل CM نے جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے غربا کے لیے, اس کی مثال نہیں ملتی. بچوں کے لیے جو وظائف ہیں, بچوں کے لیے جو لیپ ٹاپ کی سکیمز ہیں, بچوں کے لیے انٹرنشپ کی سکیمز ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے ایریے میں جو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور ان کا ایمفسس یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن, تاکہ بچے جو ایجوکیشن جو سرٹیفکیشن لے انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہو. آپ نے یہ بجلی کی مد میں بات کی, لوگ کہتے ہیں یہ 2 مہینے کی ریلیف ہے. دیکھیں یہ 2 مہینے کی ریلیف بھی ایک عام آدمی کے لیے جس کا بجلی کا بل 500 یونٹ تک ہے, اگر اس کو 14 روپے یونٹ اگر اس کی کم ہوتی ہے, اگر وہ 500 یونٹ استعمال کرتا ہے, آپ 14 کو 500 سے ملٹیپلائی کر لیں تو ایک یہ وہ لوگ ہیں لوور مڈل کلاس کے جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. 2 مہینے کے بعد ویسے تھوڑا موسم بہتر ہو اگلے 6 مہینوں میں, اور گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ ابھی 2 مہینے دے کے اس کو مسلسل کام. انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں ہمارے پلان ہے, بالکل ان کا پلان ہے کہ جی سولر دیں گے لوگوں کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ بیکاز بجلی کے اوورآل جو محکمہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتے ہیں. پرائم منسٹر ہر وقت اس کے اوپر مطلب میٹنگز بھی کر رہے ہیں, ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں, مختلف آپشنز پہ کام ہو رہا ہے. یہ اقدامات کرنے سے عوام کو کم از کم یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہے. جب میٹنگز ہو رہی ہیں, نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں, نئے نئے انیشیٹیوز آ رہے ہیں, ان انیشیٹیوز کی ویلیو شاید دیکھنے میں ابھی کم لگ رہی لوگوں کو, لیکن اس سے ایک چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو کنسرن کتنا ہے, گورنمنٹ کو کنسرن کتنا ہے. IPP سے بات ہو رہی ہے, ان کو بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی گورنمنٹ ان کو پرائیویٹائز کر رہی ہے, نئے آبی منصوبے آ رہے ہیں, مطلب اس ریال میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب اتنے کنسرن ہے, اور آئندہ میں بھی آنے والے کچھ ہفتوں میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس بارے میں کچھ ایسے اقدامات عوام تک پہنچیں جو کہ تھوڑے سے میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم ہوں گے. بٹ ابھی ایشو چونکہ ہے, اور CM ہر وقت کنسرن رہتی ہیں, PM کنسرن رہتا ہے کہ گورنمنٹ اتنے اچھے اقدامات کر رہی ہے, بٹ یہ اقدامات جو ہے گورنمنٹ کے اس وقت تک ان کا لوگوں کو صحیح ثمرات نہیں مل سکتے جب تک یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. اور کسی نہ پروگرام کیجیے گا, آپ سے میں
چلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کوئی ایک اپنا پروگرام ڈیڈیکیٹ کیجئے, میں آؤں گا اور میں سی ایم کے جو صرف اور صرف سی ایم کے وہ اقدامات جو کہ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ابھی تک شروع کیے ہیں. دیکھتے 3 کیٹیگری ہے ان اقدامات کی. ایک وہ اقدامات ہے جس کے اوپر عمل شروع ہو گیا, فوری ہیں جی. دوسرے وہ اقدامات ہیں جو اپرووڈ ہیں, جن کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے ہیں, صرف مختلف پروسیجرز کی وہ چل رہے ہیں, ڈیلے نہیں ہے, اگلے 2-3-1.5 مہینے میں وہ شروع ہو جائیں. ان دا پائپ لائن ہے شارٹ ٹرم کے. تیسرے وہ ہے جو پلان ہو چکے ہیں, وہ کچھ عرصے بعد آ لانگ ٹرم میں جو آئیں گے, کچھ عرصے بعد نظر آ جائیں گے. اور جب میں آپ کے پروگرام میں آ کے وہ ایکسپلین کروں گا تو لوگوں تک, صحیح لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اتنا کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی روم فار امپرومنٹ ہر وقت رہتی ہے, اور سی ایم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا یا پرائم منسٹر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی دیٹس آل. ہر دن کوئی نہ کوئی نئی, خوب سے خوب تر, ہر دن کوئی نہ کوئی نئی آپ کو انیشیٹو نظر آئے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں, اس سے پہلے بھی گورنمنٹ چلے اس طرح نہیں, کچھ نہ کچھ اقدامات پہلے بھی ہوتے رہے. ابھی جو فرق ہے کہ سی ایم نے اتنا افیکٹو مانیٹرنگ سسٹم ان پلیس کر دیا ہے. ابھی میری صرف ذات کی بات نہیں ہے, ابھی میرا بھی جو عہدہ ہے یا میرے جو ابھی متحد لوگ ہیں, ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ سی ایم کے ان اقدامات کو فالو اپ کرنا, ان کو مانیٹر کرنا. بیکاز ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, اقدامات بہت سارے ہوتے رہے ہیں, اعلانات ہوتے رہے ہیں, لیکن چونکہ افیکٹو مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی تو ڈیلے ہوتے رہتے تھے, اتنے ڈیلے اور رزلٹ وہ نہیں ملتے. تو سی ایم کی طرف جو مانیٹرنگ کے ہمیں انسٹرکشنز ہیں, وہ اس انسٹرکشن میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی سی ایم کا کوئی انیشیٹو تھوڑے سے بھی اگر تاخیر کا شکار ہے تو فوراً سی ایم کو رپورٹ جاتی ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتی ہیں, وہ تاخیر کی جو بھی وجہ بن رہی ہے اس تاخیر کو خود دور کرتی ہے. دوسرا جو اقدامات آن گراؤنڈ شروع ہو چکے ہیں, جو پروجیکٹس, اس میں پھر کہتی ہیں کہ کوالٹی کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے, اس کی بھی مانیٹرنگ کریں کہ روڈ بن رہی ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہے کہ نہیں, تاکہ جو پیسہ ہے وہ ٹھیک جگہ پہ لگے اور چیزوں کا کام کا معیار ٹھیک ہو. اور اس میں ان کا زور اس چیز کے اوپر ہے کہ جو ڈیجیٹائزیشن کریں تاکہ ہیومن ایلیمنٹ کم سے کم ہو جائے, اس سے کرپشن کم ہو, اس سے ٹرانسپیرنسی ہو, کام جلدی ہو, پیپر لیس کی طرف جائیں. جی مثال کے طور پہ بتاؤں, انہوں نے کہا جی ای ٹینڈرنگ کریں. مطلب ٹینڈرنگ میں آپ کو ہوتا ہے بولیوں میں بڑی شکایت ہوتی ہے, ای ٹینڈرنگ کر دیں, کوئی ہیومن ایلیمنٹ رہے گا نہیں, ای ٹینڈرنگ ہو رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, جہاں پر لوسٹ بڈ کے اوپر آئے گا اس کو ٹینڈر مل جائے گا. اسی طریقے سے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے اس کے تعاون سے محکموں میں ڈیجیٹائزیشن کا ایک بڑا وسیع پروگرام ہے. کوئی ڈیش بورڈ بھی اسپیشل بنایا گیا ہے. ڈیش بورڈ سی ایم کا اپنا بن گیا ہوا ہے. اس ڈیش بورڈ کو سی ایم ہر وقت مانیٹر کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جو قیمتوں پرائس کنٹرول ہے, ان کا اتنا ایمفیسس ہے پرائس کنٹرول پہ, ڈیلی میٹنگز کرتی ہیں اور سنی سنائی بات پہ یقین نہیں رکھتی. میں ہوں, میرے جیسے لوگ یا دوسرے جو کچھ لوگ سی ایم کو رپورٹ کرتے ہیں, گراؤنڈ پہ قیمت کیا ہے, وہ جو اس قیمت پہ نہیں جاتی جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ڈیش بورڈ پہ ہر وقت مانیٹرنگ کرتی ہیں. وہ کسی لمحے بھی مطمئن نہیں ہے کہ قیمتیں ابھی تک بھی وہ نہیں ہیں جو کہ ایکچولی ہونی چاہیے, بٹ ان کا ایک ایمفیسس اس چیز پہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل چیز ہے ان کو بتائیں. ٹھیک, جب تک ایکچوئل چیز نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ اقدامات نہیں کر سکتے ٹھیک کرنے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے اقدامات ہیں, ہو رہے ہیں ڈیلی, آپ وہ سارا دن آپ دیکھتے ہیں, میٹنگز بھی ہو رہے, خود آن گراؤنڈ جاتی ہیں. ایک فرق تھوڑا سا یہ ہے, اور یہی پرائم منسٹر صاحب بھی کیا کرتے تھے کہ گراؤنڈ میں جب ابھی کل وہ آپ کے سامنے راجن پور گئی ہوئی تھی, شام کو گئی ہوئی, انہوں نے شام کے ٹائم پہ گئی ہیں, وہاں پر سیلاب کی سی صورت ہے, لوگوں سے, بچوں سے, خواتین سے خود ملی ہیں, ڈائریکٹ انٹریکشن کیا, آؤٹ ریچ کر کے. تو یہ اس طرح کا ایک ٹیم ورک کے طور پہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے تمام گورنمنٹ کے محکموں کو, سرکاری لوگوں کو, کہ جس حد تک آپ کو گورنمنٹ کی سپرویژن کی, سپورٹ کی, مدد کی ضرورت چاہیے, گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے. اس کے باوجود پھر اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ ایسی سلسلہ چلتا رہے گا. اب دیکھیں انہوں نے سیاسی مداخلت, میں نہیں کہتا کام ختم کر دی ہے, بہت بڑی بات ہے, بالکل ختم کر دی ہے. میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا. اب دیکھیں جب بھی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی تھی تو آتے ہی پہلے مہینے ڈیڑھ میں اتنی کھاڑ بچھاڑ ہوتی تھی, پوسٹنگ آرڈرز کی منڈیاں لگی ہوتی تھیں, سرکاری افسروں میں ایک عجیب سا ہیجان ہوتا تھا. جب سے یہ سی ایم آئی ہیں آپ دیکھیں کسی کی ٹرانسفر انہوں نے بڑے پیمانے پہ کی, چند ایک ٹرانسفرز ابھی کچھ ہوئی ہیں, وہ بھی اس لیے کہ جو سرکاری آفسرز کی کورسز پہ جا رہے تھے اور ان کی وجہ سے انتہائی ضروری تھی, ادروائز کوئی سیاسی مداخلت نہیں. پولیٹیکل کاسٹ ان کو بہت ہیوی اس کی پے کرنی پڑ رہی ہے. بٹ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں
وہ بھی ابھی آہستہ آہستہ اپنے ووٹرز کو، بیکاز ووٹرز کو، اور دیکھیں اس میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے نمائندے ہیں، تو عوام کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اپنے پولیٹیکل نمائندوں کو اس طرح کا دباؤ یا پریشر میں نہ رکھیں کہ جی ہر وقت آپ ان کے پاس پوسٹنگ ٹرانسفر کی اپلیکیشن لے کے جائیں، آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ہر وقت ان کے اوپر یہ پیچھے پڑے رہیں گے کہ یہ کام پوسٹنگ ٹرانسفر کا کریں، جو اصل کام ہے وہ رہ جائے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا، پھر وہ بیچارے انڈر پریشر آتے ہیں۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کسی کا کوئی بنیادی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، جہاں پر کمپیشنٹ ریزن ہے گورنمنٹ دیکھتی ہے، دوسرے کاموں کو تو توجہ دیں۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کو اس کا حق نہیں مل رہا، پولیس کا یا انتظامیہ کا کسی کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی انڈر پریولیجڈ ہے، وہ ضرور لے کے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں روکتا، لیکن ہمارا ایک کلچر بنا ہے، اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ ظاہر ہے چونکہ ایک ماحول ہے، اس میں کچھ مشکلات کا سامنا ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے، بٹ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ایک کلچر جب بدل جائے گا، لوگوں میں یہ چیز انڈرسٹینڈ لوگ کر لیں گے، واضح فرق محسوس اور وہ فرق آپ کو محسوس آئے گا، اور وہ آلریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بٹ ابھی لاہور کے لیے آپ کو بتاؤں، جی تقریباً 150 ارب کی مالیت کا سی ایم نے ایک پیکج اناؤنس کیا۔ آپ کو یہ لاہور اگلے سال سوا سال میں انشاءاللہ ایک چینج لاہور نظر آئے گا ہر لحاظ سے، لوگوں کی بنیادی سہولت۔ اتنا بڑا پیکج کبھی کسی نے دیا ہے؟ لاہور ایک میٹروپولیٹن شہر ہے، لاہور شہر کے مسائل لوگوں سے منفرد ہیں، یہاں پر 50 سال سے سیوریج بچھا ہوا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، گندگی ہے، اوپن ڈرینیج ہے، آپ کو یہ تمام اوپن ڈرینیج ٹائم آپ کو ختم ہو جائے گی، پانی کے بنیادی مسائل ہیں، اسی طریقے سے سڑکیں ہیں، آپ نے ایک سڑک بنانی ہے، آپ منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ ابھی سی ایم کی جو ڈائریکٹیو کیا ان کے اس لاہور انیشیٹو ریورٹلائزیشن آف لاہور کے بعد کسی شہری کو کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، ایک سروے مکمل ہو گیا، ہر علاقے کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ایل ڈی اے علیحدہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن علیحدہ، واسا علیحدہ، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت، اور لاہور کے وہ علاقے ابھی سی ایم کے انیشیٹو یا ڈائریکشن کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے نہ ذمہ داری واسا کی تھے، کسی نے اونرشپ نہیں لی تھی، نہیں، اور نام لاہور کے باندھ روڈ کے ساتھ علاقے ہیں، اب دیکھیں راوی کی طرف ہے، یہ بیدیا روڈ پہ ہے، برکی روڈ پہ ہے، فیروز پور روڈ پہ، وہ علاقے جو کہنے کو لاہور کے ہیں لیکن وہ نہ واسا کی ذمہ داری میں آتے تھے، نہ ایل ڈی اے کی ذمہ داری میں آتے تھے، نہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نام لاہور کے۔ ابھی کوئی ایسا ایریا نہیں بچے گا جو کہ ان ایڈریسڈ ہوگا، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، سی ایم نے اپروو بھی کرتی ہیں، فنڈز ان کو ایلوکیٹ بھی کر دی ہیں، صرف ابھی وہ فائنل سٹیجز کے اوپر ہے، میرا خیال اگلے مہینے انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا، یہ کوئی ڈیلے والی بات نہیں۔ اچھا، میں اس سے ریلیٹڈ ایک سوال کروں گا کہ پنجاب آپ نے خود بتایا بگیسٹ پروونس آف دا پاکستان ہے، صادق آباد سے لے کے فوٹ آباد تک، پھر مری تک، اور پھر سینٹرل پنجاب۔ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واحد گورنمنٹ آئی ہے طویل عرصے کے بعد جو پورے پنجاب پہ اکراس دا پروونس ایکول لیول پہ فنڈ خرچ کر رہی ہے۔ ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ صرف اپر پنجاب کو جو ہے زیادہ ڈیولپ کر دیا اور ساؤتھ پنجاب کو چھوڑ دیا، تو ساؤتھ پنجاب، اپر پنجاب، مڈل تمام کا اکراس دا بورڈ کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی آپ انشور کر رہے ہیں گورنرز کے ثمرات دور افتادہ علاقے وہاں تک پہنچے؟ جی، جو انیشیٹو سی ایم کے ہیں وہ بیسیکلی اب دیکھیں، جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے انہوں نے دانش اسکول بنائے تھے، بالکل، اور سب سے پہلے ان ایریاز میں، ان ایریا پیریفری میں بنائے تھے، جان میں بنا دیا، پٹامے والی میں، اور میاں والی میں بنا دیا، حاصل پور میں بنا تھا، رحیمیہ خان میں بنایا تھا۔ ابھی بھی سی ایم کے جو انیشیٹوز ہیں ان میں سے بہت سارے انیشیٹو ایسے ہیں جو کہ شروع ساؤتھ پنجاب سے ہو رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، سی ایم نے تقریب میں جو بورڈز میں پوزیشن ہولڈرز تھے بچے، ان کو انہوں نے انعامات دیے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہیں بچوں کو گارڈ آف آنر دیتے تھے، پچھلے 5-6 سال سے سلسلہ روکا ہوا تھا، ان بچوں کو گارڈ آف آنر دوبارہ شروع کی، اور اس میں انہوں نے ایک سی ایم کا انیشیٹو ہے کہ اب جو پرائمری تک کے بچے ہیں ان کو دوپہر کے ٹائم پہ ایکچولی تو وہ چاہ رہی ہے کہ سب کو بچوں کو لنچ دے، اور یہ ابھی فی الحال انہوں نے اسٹیپ 1 کے طور پہ کہا بچوں کو کم از کم دوپہر کو ملک دے، دودھ دے، اور تاکہ یہ پرائمری کے بچے ان گھروں میں سے آتے ہیں جو بیچارے صبح اسکول میں آتے ہیں، ان کے پیرنٹس بہت سارے افورڈ بھی نہیں کر سکتے، ان انڈر نرش بچے ہیں، ان کو ضرورت ہے اس طرح کی۔ اب اس پہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں یہ کیسے کر سکیں گے، بیکاز سی ایم کا کہنے کا مقصد یہ پبلک منی ہے، ابھی اس کے اوپر ان بچوں غریبوں کا حق ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ریاست کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہے، دیکھیں ماں کی طرح تو ہے، کہنے کی حد تک ہوتا ہے، بٹ ایک بچہ پروف کر کے دکھایا نہیں، جب وہ کسی دور افتادہ علاقے میں رہتا ہے
اور وہ محرومی کا شکار ہے, اس کو وہ سہولتیں نہیں پہنچ رہی. یہ وہ بچے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے نرغے میں آتے ہیں. ان کو لوگ ایکسپلائٹ کر کے تو ریاستوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. جب ان کو آپ ایڈریس کریں گے, جب ان کو پتہ لگے گا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم جدھر بھی رہتے ہیں, ہمارا ملک ہمیں لک آفٹر کر رہے ہیں, ریاست لک آفٹر کر رہی ہے, ہمیں جو ہے اسکالرشپ مل رہے ہیں, بکس مل رہی ہیں, ہمیں ایکول اپرچونٹیز مل رہی ہیں. بیکاز یہ نہ دیکھیں کہ ایک دودھ کا ایک گلاس یا ایک پیکٹ, اس کی ویسے جیسچر دیکھیں, اس کا میسج کیسا جائے گا. میسج ہے احساس کا, کیئر کا, اونرشپ کا. آپ دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے. ویسے آپ کسی جگہ جائیں, آپ کے 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک بندے کو آپ نام سے پکارے نا تو اس کی آنکھوں میں چمک ہی مختلف ہوتی ہے, چاہے اس کا نام آپ جانتے نہیں ہیں, آپ کے کسی دوست یا اسٹاف آفیسر نے آپ کے کان میں بتایا, تو اس کو اتنی سینس آف اونرشپ فیل ہوتی ہے. جب وہ ڈی جی خان یا بکھر یا میاں والی یا راجن پور کے روجان کے دور درازہ بنگلہ اچھا کے علاقے میں پیری فری پہ ایک گاؤں میں بچے کو اسکول میں جب دوپہر کے ٹائم اس کو دودھ کا وہ پیکٹ ملے گا, پتہ نہیں اس بیچارے نے دودھ اپنی زندگی میں اس طرح پیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بیسیکلی سی ایم کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اونرشپ جائے, ان کو پتہ لگے کہ ان کے اندر بینگ اے پاکستانی پرائیڈ فیل ہو, اور ان کو احساس ہو کہ ہمارا ملک ہمارا مطلب ہمیں کیئر کر رہا ہے, ان کو پتہ ہے ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ایسا ایسا جب یہ اقدامات ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے ثمرات بہت جلدی بہت ثمرات لوگوں تک آئیں گے. جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب, آخری بات جو آپ ریڈیو پاکستان کے کیمرے اور مائکروفون کے ذریعے کرنا چاہیں. جی میں آپ کی گفتگو آپ کے ساتھ بہت اچھی رہی. آپ نے مجھے بلایا, دعوت دی, مجھے موقع دیا کہ میں اپنے پورٹ فولیو کے حوالے سے کچھ باتیں کر سکوں. لیکن جیسے آپ کو میں نے بتایا یہ بہت بڑا پورٹ فولیو ہے, سی ایم نے بہت ٹرسٹ کیا ہے, میں ان کا مشکور ہوں. اس کے لیے آپ ایک نئی سیریز آف پروگرام کریں, اور میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کسی دن ایک سیکٹر کو لے لیں گے نا کہ ہیلتھ میں سی ایم کیا کر رہی ہیں, تو شاید آدھا گھنٹہ میں آپ کو بھی بتاتا رہوں. تو آپ سیریز آف پروگرام کریں, میں بالکل آپ کے پاس آؤں گا, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میری رسپانسبلٹی ہے, دوسرا لوگوں تک یہ بات پہنچنی ضروری ہے, ان کو پتہ لگے کہ کیا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں مطلب لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کمپلینٹ سیل کے ذریعے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, یہ گورنمنٹ نے جو ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی ہے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے, گورنمنٹ کے مختلف انیشیٹو سے ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے. ایک تو یہ, دوسرا آپ کے ذریعے میں لوگوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, بیکاز آپ کی ویورشپ پہلے بھی زیادہ تھی, ابھی چونکہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کی ویورشپ اور آگے دن بدن اس میں اضافہ ہوگا. کہ آپ اعتماد کریں, اپنی گورنمنٹ پہ یقین کریں, اپنے ملک پہ یقین کریں, بینگ اے پاکستانی اپنے آپ پہ یقین کریں, اپنی صلاحیتوں پہ یقین کریں. کیونکہ اگر آپ اپنی صلاحیتوں پہ یقین کریں گے تو آپ بحیثیت پاکستانی, آپ کے اندر یہ ایک قسم کا یہ طاقت آئے گی, آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بیکاز آج کل اتنے چیلنجز ہیں, اسپیشلی یوتھ کو میں کہوں گا کہ آپ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کا سب سے بڑا ٹارگٹ آپ ہیں, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج ہے. فوج اس لیے ہے کہ ملک کی بقا کی ضامن ہے, ملک کی محور ہے, اور پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے, پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے. یوتھ اس لیے ٹارگٹ ہے کہ 64% لوگ یوتھ ہے, اور اتنا بڑا پاپولیشن کل کے معمار ہیں. آپ ہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, فیک نیوز کے ذریعے. آپ لوگوں کو پاکستان سے وہ اپنے ملک سے آپ کو ڈس انٹرسٹڈ کر رہے ہیں, آپ کے ملک سے آپ کو دور لے کے جانا چاہتے ہیں, اپنے ملک سے آپ کو متنفر کر رہے ہیں. اگر میں صحیح لفظوں میں کہوں, آپ نے بالکل نہیں ہونا. آپ اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھیں. پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں, اس ملک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. جیسے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر نے کہ ان سے جا کے پوچھیں جو آزاد نہیں, اور ان سے جا کے پوچھیں جو نام کے آزاد ہیں. اگر آج غزہ میں فلسطین کی فوج ایسی ہوتی تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا. اس لیے کشمیریوں سے جا کے پوچھیں, کشمیریوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, مشکلات ہیں, ڈیفینیٹلی مشکلات ہیں, آل از ناٹ گڈ, لیکن ان مشکلات کو حل ہم نہیں کرنا ہے. یہ بھی سوچیں کہ آج جس ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, کہ یہ وہی پاکستان ہے جو 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تھا. چیزوں میں بہتری ہوئی ہے, ہر کو اپنا اپنا کام کرے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, چیزیں یقیناً بہتر ہوں گی. اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں, اب لوگوں سے شکوہ مت کریں. جو اپنا کام نہیں کرتا وہ خود ہی مجبور ہو جائے گا کام کرنے پہ. اگر سب لوگ یہ سوچیں کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے, پازیٹیو دیکھیں. اگر ریاست مضبوط ہوگی تو سیاست بھی مضبوط ہوگی. یہ ساری چیزیں, سیاست, خوشحالی, سوشل اپلفٹ, ساری ریاست کے بقا سے
مشروط ہیں اس سے منسلک چیزیں ہیں، اپنی پسند ناپسند ضرور رکھیں، پسند کریں، لوگوں کی مخالفت بھی کریں، نفرت نہ کریں، یہ بڑا ضروری بات ہے۔ اور آپ لوگوں کے اوپر کرٹیسائز کریں، تنقید کریں، کسی کی کردار کشی نہ کریں، بیکاز ان چیزوں سے ہماری روایات متاثر ہوئی ہے، ہمارا سوشل فیبرک متاثر ہوا ہے۔ اور آپ جب ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں ضرور کریں، بٹ شخصیت پرستی میں سطح آگے مت بڑھ جائے کہ آپ اندھی تقلید پہ چل پڑے۔ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس میں بھی خامیاں ہیں، اور جس کو ناپسند کرتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوں گی۔ اس لیے ایک انڈیپینڈنٹ ریویو کیا کرے۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں پہ یقین کر کے اپنے ملک کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈاز کا حصہ بن جائیں، یہ کسی کا جمہوری حق بھی نہیں ہے۔ قانون کی عملداری ضروری ہے۔ مجھے بہت خوشی آپ کے پروگرام میں آ کے ہوئی۔ میں جیسے آپ کو کہا کہ کس دن مزید آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، کیونکہ ان چیزوں پہ بات کرنے کی بہت ضروری ملک کی ضرورت ہے آج کل۔ اور آپ جیسے جو فورم ہے بڑے افیکٹو فورم ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی برگیڈیئر صاحب، جس طرح آپ نے خود فرمایا، ریڈیو پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیم نشریاتی ادارہ ہے، تو ہمارا یہی ایک موٹو ہوتا ہے کہ عوام تک ہر معلومات تصدیق کے ساتھ مستند طریقے سے پہنچائی جائے، اور اسی لیے آج ہم نے آپ کو بھی دعوت دی تاکہ آپ کے محکمے، پنجاب حکومت، وفاقی حکومت کی جو پرفارمنس ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے کیا کر رہی ہے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے بھی ریاست کے حوالے سے بات کی، تو میں بھی یہی کہوں گا اپنی خاص طور پہ یوتھ کو کہ لو پاکستان اینڈ بلڈ پاکستان۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ جی، اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو، اپنے پروڈکشن ٹیم زنیرہ خالد اور انجینئر محمد عامر چاند کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔